الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل۔ آج ہم مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق کے حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن پر پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، اس بات پر کہ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے بواسطہ جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تحریف و تبدیل سے پاک ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی آج تک تبدیلی نہیں ہوئی، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب سچ ہے، لا ریب ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق قلب کیا جائے۔ اس کا دوسرا حق جو ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا۔ مسلمانوں پر دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارکہ ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها الف لام میم لا اقول الف حرف لام حرف و میم حرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، دوسرا حرف پڑھا 20 نیکیاں، تیسرا حرف پڑھا 30 نیکیاں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم جو ہے کہ وہ ایک حرف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک پڑھو جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ۔ قرآن پڑھنے سے اپنی آوازوں کو خوبصورت انداز کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج سے، صحیح الفاظ جو ہے کہ مخارج سے ادا ہوتے ہوں، اور خوبصورت انداز کے ساتھ مزین کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت اطمینان کے ساتھ، صاف ترتیل کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ کرو۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، قرآن کو خوشلحانی کے ساتھ پڑھو، جو قرآن کو خوبصورت انداز کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تیسرا حق یہ کہ تدبر قرآن کیا جائے، یعنی قرآن مجید کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے، اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں جا کے غوطہ زن ہونے کی کوشش کیا جائے۔ اس لیے یہ قرآن روح کی گہرائیوں میں اتر کر انسان کی فطرت کو نکھارتا ہے، انسان کی فطرت کو نکھارتا ہے، اس کے باطن کو منور کرتا ہے، اس کے قلب کو منور کرتا ہے، جو محض الفاظ کی قرأت سے نہیں بلکہ قلب و روح کی گہرائیوں سے اتر کر انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت کو نکھارتا ہے، اس کے باطن کو منور کرتا ہے۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
پس عنقریب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پانچواں حق قرآن مجید کا یہ حق یہ ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اس کے ارشاد کیا جائے، لوگوں کو اس سے قرآن مجید کی تعلیم سے منور کیا جائے، اس کے چار دنگ عالم میں قرآن مجید کو تعلیم کو پھیلانے کی کوشش کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی سنو، اس کو آگے پہنچاؤ، ہو سکتا ہے کہ سننے والا تم سے بہتر یاد رکھنے والا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حقوق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔